رپورٹ ظہیر مغل چیف رپورٹر۔ سول سوسائٹی آرگنائزیشن کے زیر اہتمام ہراسمنٹ سے بچاؤ کی تربیتی ورکشاپ منعقد۔ سول سوسائٹی آرگنائزیشن کے زیر اہتمام برطانیہ UK کے تعاون سے ایک تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے شرکاء نے شرکت کی۔ ورکشاپ میں آسما کریم اور آفتاب احمد سمیت دیگر شرکاء کو ہراسمنٹ کی اقسام، اس کی روک تھام، ذاتی تحفظ، باعزت ماحول کے فروغ اور شکایت کے مؤثر طریقہ کار سے متعلق تفصیلی آگاہی فراہم کی گئی۔ تربیت کے دوران مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ ہر فرد کا حق ہے کہ اسے محفوظ، باوقار اور ہراسمنٹ سے پاک ماحول میسر ہو۔ شرکاء نے اس تربیتی پروگرام کو نہایت مفید قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے انہیں اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کے بارے میں بہتر آگاہی حاصل ہوئی۔ ورکشاپ کی اختتام پر شرکاء نے عزم کا اظہار کیا کہ وہ اپنے اداروں اور معاشرے میں احترام، مساوات اور ہراسمنٹ سے پاک ماحول کے فروغ کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کریں گے۔ اچھا، آپ کو ہماری میڈم نے بتایا ہی ہوگا کہ بیسیکلی ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ جو ہیراسمنٹ ہے ود ان دا آرگنائزیشنس اور جو ہے ابیوز ہے اس کی روک تھام کے لیے ہم آرگنائزیشنس کو ٹرین کر رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے ود ان دا آرگنائزیشنز ایسی پالیسیز اختیار کریں یا ایسے سسٹمز بنائیں کہ ابیوز ہراسمنٹ کے کیسز جو ہیں وہ رک سکیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ عرصے میں ایسے کیسز کے رپورٹ ہونے کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور باوجود اس کے کہ ہمارے پاس گورنمنٹ جو ہے بہت اچھی لیجسلیشن لے کے آ رہی ہے، بہت اچھے قوانین ہیں، سسٹمز بھی بن رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں میں اس کی اویئرنیس کم ہے، لوگوں میں اس کے بارے میں معلومات کی کمی ہے، لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے کہاں جانا ہے کہ جس طریقے سے ان کو وہ مل سکے۔ تو ہماری یہ کوشش یہ ہے کہ آرگنائزیشنز کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ کون کون سے لاز موجود ہیں، کون کون سے سسٹمز موجود ہیں، اور کیا قانوناً ان کی اوبلیگیشنز ہیں ود ان دا آرگنائزیشنز، کہ کیونکہ ہمارے جو لاز ہیں وہ آرگنائزیشنز کو کرتے ہیں، اوبلیگیٹ کرتے ہیں، ان کو قانوناً پابند کرتے ہیں کہ وہ کمیٹیاں بنائیں، فوکل پرسنز مقرر کریں جہاں پہ اگر لوگوں کو کوئی ایسی شکایت ہو تو وہ آ کے اس کو کر سکیں، اور اس کو، اور پھر ہمارے ہاں محتسب ہیں، وہ خاص اس بات کے لیے وفاقی محتسب ایک ہیں، وہ اس خاص محکمے کے لیے، لیکن پھر بھی یہ ساری چیزیں ہو نہیں پا رہی۔ تو اس کے سلسلے میں ہم نے کہا کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ آرگنائزیشنز کو اس طریقے سے ایجوکیٹ کیا جائے، ان کی کیپیسٹی بلڈ کی جائے کہ وہ اپنی آرگنائزیشنز کے اندر یہ سسٹمز بنائیں تاکہ خواتین، سب لوگ ہی عام طور پہ، لیکن خواتین زیادہ محفوظ تصور کر سکیں اپنے کام کی جگہوں پہ، دفتر میں آتے جاتے۔ خواتین پاکستان کی آبادی کا 50% ہیں، اور بہت ساری خواتین صرف اس وجہ سے کام نہیں کرتی یا پاکستان کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کر پاتی کہ ان کو وہ ماحول نہیں ملتا کہ جس کے اندر وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں اور بے خوف ہو کے اپنے گھروں سے نکلیں اور کام کر سکیں۔ جی آج ہم نے لاہور میں جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں ان کے لیے ایک ٹریننگ کا اہتمام کیا ہے، اور یہ 3 دن کی ٹریننگ ہے۔ اس ٹریننگ کا مقصد لوگوں میں اویئرنیس ریز کرنا ہے کہ ہماری آرگنائزیشنز اور ہماری کمیونٹی کو خواتین کے لیے ایک سیف اسپیس کیسے بنایا جا سکتا ہے جہاں پہ وہ ہر طرح کی ہراسمنٹ، ابیوز اور ایکسپلوٹیشن سے محفوظ ہوں، اور اپنے اداروں کو ہم کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور ہمارا جو پروجیکٹ ہے اس کا پرپز بھی یہی ہے کہ جیسے کہ پنجاب میں چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں ان کا فوکس بہت زیادہ ہے کہ خواتین کی پروٹیکشن پہ زیادہ سے زیادہ کام ہو سکے، تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے بھی سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کو یہ ٹریننگ دینا شروع کی ہے تاکہ ہم اس طرح کے اقدامات کو اپنی آرگنائزیشنز کے اندر بھی شامل کر سکیں، اور جب ہم اپنے کمیونٹیز کے ساتھ کام کریں تو وہ بھی ایک محفوظ انوائرمنٹ میں کام کر سکیں ایک ساتھ۔ جی، گورنمنٹ کے اداروں کے لیے تو میرا میسج یہی ہے کہ پاکستان میں اور خاص طور پہ پنجاب میں ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت اچھی لیجسلیشن ہوئی ہے خواتین کے تحفظ کے حوالے سے، اور بہت سارے اقدامات بھی ہوئے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، اب ہمارے پاس بہت ساری ہیلپ لائنز بھی ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کے اقدامات کو
تھوڑا اور آگے بڑھانا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کا فائدہ پہنچ سکے، اور اپنی لیجسلیشن اور جو پریکٹس ہے اس کو اور زیادہ مضبوط بنانا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اداروں کو اور خواتین کو اس میں شامل کرنا چاہیے۔ جیسے یورپ کنٹری میں بہت زیادہ دیکھا ہم نے تحفظ ملتا ہے خواتین کے حوالے سے، جی پنجاب میں بہت کم ہے، جیسے کہ دیہاتی علاقوں میں بہت اچھا مل سکتا ہے۔ دیکھیں اس کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ ابھی ہماری جو گورنمنٹ کی بنائی ہوئی ہیلپ لائنز ہیں، تو اس کے لیے ہمارے اداروں کو ضرورت یہ ہے کہ وہ میسج جو ہے ہمارے رورل ایریاز میں بھی پہنچا سکیں، تاکہ لوگوں کو ایک تو یہ پتہ ہو کہ سروسز اویلیبل ہیں اور وہ ان سروسز کو استعمال کر سکیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارا خیال یہ ہے کہ سول سوسائٹی کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، تاکہ جو گیپس ہیں، ابھی تو ہم یورپ سے اور باقی کنٹری سے بہت پیچھے ہیں، لیکن کچھ اس طرح کے کام سٹارٹ ہوئے ہیں جس میں اس کو بار بار ریویو کرنا، اس سے سیکھنا اور اسے بہتر بنانے کے لیے آپ کو بہت سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ تو میرا سجیشن تو یہی ہے کہ آپ سول سوسائٹی کے لوگوں کو، شہریوں کو، اور دوسرے جو ہمارے سوسائٹی کے سیگمنٹس ہیں ان کو ساتھ لے کے بیٹھیں اور اس کے اوپر ڈسکس کریں کہ ہم اور کون سے ایسے اقدامات ہیں جو یا ایسے گیپس ہیں جن کو ابھی ہم ایڈریس کر سکتے ہیں، تاکہ ہم پروٹیکشن کے میکنزمز کو لوگوں کے استعمال کے لیے اور ان کی رسائی کو آسان بنا سکیں ان اداروں تک۔ ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ ایک تو اویئرنیس کی بھی کمی ہے، لیکن ہمارے اداروں نے ابھی تک جو ہے نا وہ شاید لوگوں تک اس طرح رسائی کے جو انتظامات ہیں وہ بھی شہروں کے مقابلے میں کم ہے، کیونکہ شہروں میں اویئرنیس زیادہ ہے۔ خواتین کے لیے اچھا سا میسج بتا سکتے ہیں۔ خواتین کے لیے تو میں یہی کہوں گی کہ ہمارے سوسائٹی میں جتنے بھی چیلنجز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ابھی اس بدلتی دنیا میں ہم سب کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک مرد اور عورت دونوں اپنا اپنا پارٹ پلے نہ کریں۔ تو میں یہ کہوں گی کہ پاکستان کی ترقی میں خواتین کا رول، ان کا کردار بڑھنا چاہیے، اور خواتین کو بھی اپنے لیے گول سیٹ کرنے چاہیے کہ وہ اب پاکستان کی ڈیولپمنٹ اور اس کی بہتری کے لیے کس طرح سے اپنا رول اور اچھے طریقے سے پلے کر سکتی ہیں، کیونکہ اب تو خواتین ہائر ایجوکیشن میں بھی ہیں، جابز میں بھی ہیں، ان کی تعلیم، پنجاب میں لٹریسی ریٹ بھی بڑھ گیا ہے، اور پاکستان میں بھی امید ہے کہ خواتین کا لٹریسی ریٹ بڑھے۔ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں اس میں بچیوں کی تعداد زیادہ ہے، تو پیرنٹس کے لیے بھی یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو تعلیم دلوانے کی طرف توجہ دیں، لیکن خواتین کو خود بھی اب معاشرے کی اور سوسائٹی کی اور کنٹری کی ڈیولپمنٹ میں اپنا زیادہ سے زیادہ رول پلے کرنا چاہیے۔ جو سکھ کے لوگ ہیں ان کے لیے میسج میرا یہ میسج تو پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے ہے، نہیں یہ میں تو یہی کہوں گی کہ پورے پاکستان میں جو خواتین ہیں ان کو جو ہے اب اپنا پاکستان کی ترقی میں، اس کی ڈیولپمنٹ میں رول پلے کرنا چاہیے۔ جی آج کے ایونٹ کے بارے میں کچھ اور کہنا چاہتی ہیں؟ کس کے جی دیکھیے، یہ آج کا ایونٹ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ ہم لوگ بھی جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں ان کو ٹریننگ دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس وقت گورنمنٹ کے ادارے جو ویمن پروٹیکشن پہ کام کر رہے ہیں یہ ان کے ساتھ مل کے اس کو بہتر بنا سکیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ ہماری اس ٹریننگ سے اویئرنیس میں کافی زیادہ اضافہ ہوگا، اور یہ وہی سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں وہ پھر جو جا کے رورل ایریاز میں کام کرتی ہیں، تو ہمارے پاس ریپرزینٹیٹیوز ہیں رورل ایریاز کے جو اس میسج کو اور ٹریننگ کو، تربیت کو آگے پہنچائیں گے لوگوں تک۔ تھینک یو۔ تھینک یو۔